اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرۃ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانہ فسوق بکم واتقوا اللہ یعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ناظرین ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں سورہ بقرہ کی 39ویں رکوع کی آیت نمبر 282 اور 83 کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اس میں پروردگار عالم اپنے مومن بندوں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کس طرح سے کنڈکٹ کرے۔ سود کی حرمت کے بعد معاش کے معاملات اور باہمی تعلقات کو، کاروباری تعلقات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے احکامات مختصراً ان ہدایات کو سے واضح کیا گیا کہ جن کی بنیاد پر ایک اسلامک معاشرہ اور ایک اسلامک سوسائٹی عدل کے ساتھ جسٹس کے اوپر قائم ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی سے باز رہتی ہے۔ فرمایا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان عدل کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بخشی ہو۔
اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، اور وہ لکھے اور ڈکٹیشن وہ شخص دے جس پر قرض کا جس پر حق آتا ہے، یعنی جو قرض لینے والا ہے، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہے اس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان ہو یا ضعیف ہو، یا وہ املا یا ڈکٹیشن نہ کرا سکتا ہو، تو جو اس کا گارڈین ہے وہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، جواب دہی کے احساس کے ساتھ املا کرائے، ڈکٹیشن کرائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ یہ گواہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہے، یعنی وہ لوگ جو گواہی دیں وہ سچے ہونے چاہیے، ان کی ریپوٹیشن اور ان کی دینداری عام طور پر مقبول ہو، اور سب لوگ اس کی گواہی دیں کہ ان کا سچا ہونا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، اور آپ صادق ہیں، آپ سچے انسان ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح سے یہاں یہ جو 2 مردوں اور پھر 1 مرد اور 2 عورتوں کا ذکر ہے، اس کو لوگوں نے بہت ایکسپلائٹ کیا ہے، حالانکہ اس میں کسی کی کوئی بڑائی یا چھوٹائی مقصود نہیں ہے۔ بنیادی طور پر گواہی دینے کے لیے کوالیفائی وہی انسان کرے گا جو معاملات سے واقف ہو۔ کاروبار کے معاملات سے عام طور پر خواتین واقف نہیں ہوتی ہیں، اور ان کی قانونی جو الجھنیں ہیں یا ان کی موشگافیاں ہیں وہ ان کے ساتھ چونکہ ان کا معاملہ نہیں پڑتا، تو اس لیے بتایا گیا کہ احتیاط کی خاطر ایک کے بجائے اگر 2 خواتین کو آپ گواہ بنا لیں تو اس سے جو معاہدہ ہے، جو ایگریمنٹ ہے، اس کی جو سینکٹیٹی ہے وہ قائم رہے گی، اور اس میں کوئی شک اور شبہ پیدا کرنے کا کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ فرمایا گواہ کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونا چاہیے جن کی گواہی تمہارے کمیونٹی میں یا تمہاری سوسائٹی میں مقبول ہو، جو اپنی سچائی کے لیے، اپنی دیانتداری کے لیے اور اپنے انٹیگریٹی کے لیے مشہور ہوں۔ گواہ کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کے تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں سستی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ انصاف کے قریب ہے۔ اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، کیونکہ زبانی باتیں جو ہیں وہ انسان بھول بھی جاتا ہے، لیکن جو الفاظ ہیں، جو لکھی پڑھی چیز ہے، وہ جو ہے وہ سامنے ہوتی ہے، اور تمہارے شکوک اور شبہات میں مبتلا ہونے کا کم امکان رہتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدستہ تم لوگ آپس میں کرتے ہو، اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملات طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو۔ یعنی اگر آپ نے باہمی لین دین کرنا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر، تو اس میں بھی
اگر کسی کو گواہ بنا لیں تو تمہارے لیے زیادہ محفوظ راستہ ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو، اور جو دستاویز لکھنے والا ہے اور جو گواہ ہے اس کو ستایا نہ جائے، اس کو جو ہے وہ اپنا بیان اور اپنی گواہی بدلنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ ایسا جو کوئی کرے گا وہ سخت گناہ گار ہوگا، اور اللہ سے کے غضب سے بچو جو تم کو صحیح طریقے پر چلنے کی تعلیم دیتا ہے، اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ وہ تمہارا خالق ہے، وہ سب سے بہتر تمہارے لیے جانتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے اچھی ہے اور کون سی تمہاری دنیا اور آخرت کے حساب سے کس طرح سے تمہیں اپنے معاملات کرنا چاہیے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو دستاویز لکھنے کے لیے کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن یا کوئی چیز بالقبض پر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کرے تو اس کے ساتھ کوئی بھروسہ کر کے کوئی اس کے ساتھ معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے، اور اللہ اور اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو گویا یہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کے معاشرتی اور ان کی نجی زندگی کے آداب اور قوانین دے دیے، بلکہ ان کے کاروباری معاملات میں بھی ایک ایسی رہنمائی فراہم کر دی کہ جس کے اوپر اگر چلیں تو کوئی فتنہ، کوئی فساد برپا نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔